کے ہاتھ لگا کامران کے خلاف بہت بڑا ثبوت، جہاں کامران نے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے خلاف ثبوت مٹانے کے لیے ایک اور بڑی بے وقوفی کر دی، جس کی وجہ سے کامران بہت بری طرح سے پھنسنے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف کامران اپنی طرف سے بہت بڑی چالاکی کر کے خوش ہونے جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہی چالاکی اب کامران کو بہت بری طرح سے پھنسانے والی ہے۔ اب یہی وہ بے وقوفی ہے جس کی وجہ سے کامران اپنے انجام کو بھی پہنچ جائے گا اور سحر کو انصاف بھی مل جائے گا اور ڈرامہ بھی اپنی اینڈنگ پر آ جائے گا۔ اب کامران ایسی کون سی چالاکی کرے گا کہ وہ اسی وجہ سے پھنس جائے گا اور مسٹر بخاری کامران کی بے وقوفی کو کور ہی نہیں کر پائے گا۔ آخر بخاری کی چالاکی کب تک چلنے والی ہے، یا پھر کامران کی بے وقوفی بخاری کی من گھڑت کہانی پر بھاری پڑ جائے گی؟ اور کیا سحر علی کے کہنے پر میڈیا میں کانفرنس کرنے آ جائے گی؟ کیا علی کا آئیڈیا کام آ جائے گا؟ کیا لوگ کامران کی کہانی کو چھوڑ کر سحر کی سچی کہانی پر بھروسہ کریں؟ یہ سب تفصیل سے جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ اب جیسے کہ بخاری نے روہت کو ہی جھوٹا کر کے پھنسانے کا ٹھان لیا ہے اور روہت نے کامران کی کمپنی بھی چھوڑ دی ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ بخاری کا الزام سچ ہے، جہاں کامران کو فکر یہ ہے کہ روہت کو کیسے منایا جائے، کیونکہ کامران تو دل بہلانے آتا تھا، آفس میں کام کرنے تو صرف روہت ہی آتا تھا۔ یہاں کامران ابھی روہت کی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ادھر کرن کورٹ سے نکل کر سیدھا کامران کے گھر پہنچ جائے گی اور جاتے ہی سی سی ٹی وی کیمرے ڈھونڈنے لگ جائے گی، جہاں بیڈ روم کی ہر چیز ادھر سے ادھر کر دے گی، ادھر مچا دے گی۔ جہاں کرن کو کہیں سے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نظر نہیں آئے گی تو وہ اپنے ملازموں کو بلا کر سٹور روم سے سارے بیگ نکلوائے گی، جہاں وہ بیگ چیک کرنے کے بعد بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملے گی تو کرن مرید کو بلائے گی اور اسے کہے گی کہ مرید بتاؤ کہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ڈبے کہاں پڑے ہیں۔ جہاں مرید کے منہ سے سچ نکل جائے گا تو کرن فوراً سے جائے گی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے کیمروں سے ان کی ڈرائیو نکالے گی اور اسے لے کر اپنے بیگ میں ڈال لے گی، جہاں مرید اور فرزانہ کے ساتھ مل کر آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی اور کرن کو فوٹیج ڈرائیو مل بھی جائے گی۔ جہاں کامران عقل سے اتنا پاگل ہے کہ اس نے وہی فوٹیج انہی کیمروں میں ڈال کر سٹور میں رکھی ہوئی تھی۔ اب حالانکہ کامران جتنی مکاری کر چکا ہے اور جتنا وہ چالاک ہے، اس کے پاس دماغ ہوتا تو اب تک سب سے پہلے وہ اسی مین ثبوت کو مٹاتا، جہاں کرن وہاں سے ڈرائیو نکالتی ہے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جہاں کرن کی ایسی جلد بازی دیکھ کر دلاور کو شک ہو جاتا ہے اور وہ فرزانہ اور مرید کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میڈم کیا لینے آئی تھی، جہاں وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ جہاں دلاور بھی اپنی وفاداری نبھانے کے لیے فرزانہ اور مرید پر گن تان لے گا اور انہیں کہے گا کہ سچ سچ بتاؤ کہ میڈم کیا لینے آئی تھی، جہاں فرزانہ وہ گن اپنی طرف کر کے کہے گی ہاں چلاؤ، ہمیں کیا پتا، وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہم کیوں گھسے ان کے مسئلے میں۔ جہاں دلاور بھی اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے فوراً سے کامران کو فون کرے گا اور اسے کہے گا کہ میڈم آئی تھی بہت جلد بازی میں، یہاں سے گھر کے کیمروں کی فوٹیج لے گئی ہے، شاید وہ ڈبے کھلے پڑے ہیں۔ جہاں کامران کو تو روہت کی فکر چھوڑ کر اب کرن کی فکر لگ جائے گی، جہاں پھر کامران کرن کو بار بار فون کرے گا تو کرن فون نہیں اٹھائے گی۔ کرن بہت زیادہ ڈر جائے گی کیونکہ کرن کو اندازہ ہو گیا تھا جہاں اس کے ملازم اگر کامران کو سچ بتائیں گے تو کامران وہ فوٹیج واپس حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گا اور کرن کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ کرن اس فوٹیج کو نہ دیکھ پائے۔ جہاں کرن وہ فون نہیں اٹھائے گی تو کامران پھر سے دوسری دفعہ ڈرائیور کو فون کر کے کرن سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، جہاں کرن وہ فون بھی کاٹ دے گی۔ اب کرن گھر پہنچ جائے گی، جلد بازی میں جاتے ہوئے کرن کا باپ اسے دیکھے گا تو اسے کہے گا کہ کرن کیا ہوا، تم پریشان ہو؟ جہاں کرن کہے گی کہ میرے کچھ ڈاکومنٹ مس پلیس ہو گئے ہیں ڈیڈ، مجھے چیک کرنا ہے۔ جہاں کرن کا باپ کہے گا کہ لاؤ ادھر میں کنیکٹ کر کے دیتا ہوں، جہاں کرن کا باپ اسے کنیکٹ کر کے دے گا ڈرائیو کو اور پھر وہاں سے آ جائے گا۔ کرن پھر کمرے کو لاک لگائے گی، جہاں کرن کے باپ کو تو پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا کہ کرن کسی مشکل میں ضرور ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہی ہے۔ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کرن کا باپ کوئی چالاکی کر گیا ہے، جہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس فوٹیج کی کوئی کاپی کر لی ہے اور وہ اس نے
لیپ ٹاپ میں وہ فوٹیج سیو کر لی ہے۔ جہاں پھر کرن کا باپ وہاں سے چلا جائے گا تو کرن بھی اصلی فوٹیج دیکھ لے گی، جہاں کامران بھی ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے نکلے گا اور فوراً سے کرن کے گھر پہنچ جائے گا۔ جہاں آتے ہی کہے گا کرن کہاں ہو تم؟ جہاں ملازم بتائیں گے جہاں میڈم اس کمرے میں ہے۔ جہاں کامران کہے گا کہ کرن فوراً دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے۔ جہاں کرن کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جہاں کرن کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران لازمی آئے گا اور وہ فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں کرن بھی وہ دروازہ لاک کر کے بیٹھے گی۔ جہاں کامران کہے گا اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازے کو توڑ دوں گا۔ جہاں پھر کرن وہ دروازہ کھول دے گی تو کامران آتے ہی کہے گا کہ کرن کیا ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جہاں کرن کہے گی کہ تم نے اپنے دوست پر ہی الزام لگا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنے گھٹیا ہو تم کامران۔ جہاں کامران کہے گا کہ تم ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہو؟ تو روہت اور سحر کی باتوں پر بھروسہ کر لیا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد اس کیس سے آزاد ہو جاؤں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ جہاں کرن کہے گی کامران اب یہ ڈرامہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سچائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، میں نے وہ فوٹیج دیکھ لی ہے جہاں تم نے سحر کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ جہاں کامران کہے مطلب سب کچھ تم دیکھ چکی ہو اسی لیے تم غصے میں ہو، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں نے اور بخاری نے روہت پر الزام لگایا تو میں کیا کرتا؟ مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ سب لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لوگ مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ تم یہی سوچو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میں جیل چلا گیا تو میری بیٹی کا خیال کون رکھے گا اور میرے اتنے بڑے بزنس کو کون اور تمہارا کیا ہوگا؟ جہاں کرن کہے گی یہ سب خیال تمہیں اس معصوم لڑکی کا ریپ کرتے تو نہیں، جہاں تم نے ریپ کر کے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اتنی بڑی مکاری کی، میرے ساتھ ڈرامہ کیا، تم نے سحر کا ریپ کر دیا، وہ بھی ایک دعوت کے بہانے میرا نام لے کر تم نے میرا نام استعمال کیا اس مکاری کے لیے۔ جہاں کامران کہے گا اچھا تو تمہیں پتا چل چکا ہے وہ ایک معصوم لڑکی نہیں ہے، بس میں بہک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، سحر نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے غصہ آ گیا تو بس غصے میں ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، مجھ سے غلطی ہوگی، کرن مجھے معاف کر دو، وہ فوٹیج مجھے دو، مجھے ضرورت ہے۔ جہاں کرن کہے گی اب وہ فوٹیج تو تمہیں کسی قیمت پر نہیں ملے گی، یہ فوٹیج تو سیدھا کورٹ جائے گی، میں سحر تک پہنچاؤں گی اور تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ جہاں کامران کہے گا کہ کرن تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے میری ڈرائیو دے دو ورنہ تمہارے لیے اچھا بالکل بھی نہیں ہوگا، میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ تم میرے بچے کی ماں ہو۔ جہاں کرن کہے گی وہ تو میں جانتی ہوں تم کتنے گھٹیا ہو، اگر سوچنا ہی ہوتا کہ تم ایک بچی کے باپ ہو تو تم سحر کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے سوچتے۔ جہاں کامران کہے گا کہ کرن میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم چپ چاپ ڈرائیو میرے حوالے کر دو۔ جہاں کرن کہے گی کہ وہ ڈرائیو تو میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ جہاں کامران فوراً سے کرن کے ہاتھ سے ڈرائیو لینے کی کوشش کرے گا، زبردستی چھیننے کی کوشش کرے گا تو کرن کو دھکا لگ جائے گا، کرن وہاں پر گر جائے گی اور کرن کو ہلکی پھلکی چوٹ لگ جائے گی۔ جہاں پھر کامران وہ ڈرائیو لے گا اور سی سائڈ پر چلا جائے گا، وہاں پر جا کر اس ڈرائیو کو پتھر سے توڑ دے گا اور توڑنے کے بعد اسے دریا میں پھینک دے گا۔ جہاں ادھر کرن کا باپ فوراً سے آ جائے گا، کامران کے جانے کے بعد دیکھے گا کہ کرن گری ہوئی ہے اور اسے چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ میں بچہ ہے۔ جہاں وہ کہے گا کہ کیا ہوا کرن، کامران کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو گیا؟ جہاں کرن بھی فوراً سے رونے لگ جائے گی اور کہے گی کہ ڈیڈ میں نے آپ سے بات چھپائی، کامران نے یہ مکاری کی۔ جہاں ساری سچائی کرن اپنے باپ کو بتا دے گی تو کرن کا باپ کہے گا تم کیا چاہتی ہو؟ جہاں کرن کہے گی میں اس گھٹیا انسان کو سزا دلوانا چاہتی ہوں، میں سحر کو انصاف دلوانا چاہتی ہوں، جہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ سحر کو انصاف ملے یا نہ ملے، کامران کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے، میں نہیں چاہتی کہ کامران کا کیا میری بیٹی کے سامنے ہے۔ جہاں کرن کا باپ کہے گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کرن کہے گی کہ ڈیڈ وہ ڈرائیو بھی ساتھ لے گیا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کامران کی مکاری ثابت کرنے کا، کیونکہ اگر وہ میرے پاس فوٹیج ہوتی تو میں سحر کی ہیلپ کر سکتی، اب تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، وہ کھلے عام گھومے گا۔ جہاں کرن کا باپ کہے گا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں نے ڈرائیو ڈالی تھی تو اس کی ایک کاپی سیو بھی ہو گئی تھی، میں جانتا ہوں اب وہ فوٹیج اس میں موجود۔ جہاں کرن بھی یہ سن کر خوش ہو جائے گی اور کہے گی تھینک یو ڈیڈ، جس کے بعد کامران وہاں سے جائے گا اور ان ثبوتوں کو مٹا کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ جہاں یہ سارے ثبوت مٹانے کے بعد گھر آ کر سکون سے سوئے گا۔ جہاں پھر اگلے ہی دن ایس پی کا فون آئے گا کامران کو کہ کامران صاحب آپ اپنا فون جمع تھانے میں کروا دیں، کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ کے فون کی فورینسک کروانی ہے، آپ جانتے تو ہیں آپ کے سامنے آرڈر دیے تھے جج صاحب نے، آپ اپنا موبائل جمع کروا دے تھانے میں آ کر۔ جہاں کامران کہے گا ٹھیک
ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। जहाँ फिर कामरान थाने में जाने के लिए निकल जाएगा और इंस्पेक्टर शफीक को फोन करेगा, उससे कहेगा कि हाँ भाई इंस्पेक्टर शफीक बताओ कुछ हो सकता है। जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ कामरान कहेगा कि मुझे तुम्हारे एसपी ने बुलाया है, वो मोबाइल लेना चाहता है, क्या कुछ दे दिला के सेटलमेंट हो सकती है। जहाँ इंस्पेक्टर शफीक कहेगा कि ऐसा सोचिएगा भी मत, वो हमारे अपार्टमेंट में बहुत मशहूर है, वो ईमानदारी के नाम पर, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अगर आपने ऐसी बात की तो आप खुद ही फंस जाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप कोई भी ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ बात की तो मैं भी आपके साथ साथ फंस जाऊंगा। जहां कामरान भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एसपी से मिलने पहुंच जाएगा तो एसपी से जाते ही फौरन सलाम लेगा। सलाम लेने के बाद बैठ जाएगा। एसपी साहब कहेगा कि हाँ जी मिस्टर कामरान, आप अपना मोबाइल दे दीजिए। कामरान कहेगा कि मोबाइल की कोई खास जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सच्चा हूँ और शहर झूठी है, वो झूठ बोल रही है। आपने देखा तो है कि उसने मुझे फंसाने के लिए क्या क्या चालें चली, रोहित और उस शहर ने मिलकर। जहां एसपी कहेगा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां कामरान कहेगा कि आपने मीडिया तो देखा, वो भी मेरे साथ खड़ा है। जहां मीडिया में हर तरफ ये खबर फैली हुई है कि एक दोस्त ने लड़की के साथ मिलकर अपने दोस्त को धोखा दे दिया। जहां एसपी कहेगा कि कानून मीडिया पर नहीं चलता कामरान साहब, कानून अपने ही सबूत पर चलता है, मुझे अब मजीद इन्वेस्टिगेशन खुद करनी होगी। जहां कामरान कहेगा कि आपकी पुलिस ने भी मेरे हक में ही रिपोर्ट बनाई है। जहां एसपी कहेगा कि मुझे तो उस रिपोर्ट पर भी शक है, अब मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा पूरे केस को, तो मुझे यकीन आएगा क्या सच है क्या झूठा। अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज अपना मोबाइल जमा करवाएं। जहां फिर कामरान की तो सांसें अटकी होंगी और वो अटकती हुई सांसों से अपना मोबाइल निकालेगा और एसपी साहब को जमा करवा देगा। और जहां कहेगा कि सर आपको देखना कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, मैं बेगुनाह हूं। जहां एसपी साहब कहेगा कि अगर आप बेगुनाह हैं तो जबरदस्ती आपको नहीं फंसाया जाएगा, आपका मोबाइल बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जहां कामरान यहां से चला जाएगा, दूसरी तरफ मीडिया पर भी बुखारी की कहानी फैल जाएगी और मीडिया पर भी धूम मची होगी कि कामरान के साथ धोखा हुआ है, लड़की के साथ मिलकर एक दोस्त को धोखा दे दिया। जहां ये खबर जब शहर और अली तक पहुंचेगी तो अली शहर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक वीडियो बनाओ, तुम भी अपनी आवाज उठाओ, अपनी कहानी लोगों को सुनाओ। जहां अगर बुखारी साहब ने अपनी कहानी घड़ी है और उसे मीडिया तक पहुंचाया है तो मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी कहानी मीडिया तक पहुंचाओ। जैसे तुम्हें चैनल्स वाले बार बार फोन कर रहे थे तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, तुम भी सबको इंटरव्यू दो। जहां शहर कहेगी कि मैं अभी बिनिश के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करती, अगर बिनिश कहेगी तो मैं इंटरव्यू दूंगा, अगर नहीं तो अभी नहीं दूंगी। जहां अली कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्टोरी पर लोग भरोसा करें। जहां की शहर कहेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग मुझ पर नहीं बल्कि कामरान पर भरोसा करें। जहां ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सच पर कामरान का झूठ भारी पड़ जाए और मैं झूठी साबित हो जाऊं। फिलहाल तो मुझे बिनी से पूछना है कि मुझे क्या करना है और क्या। यहाँ पर अब मुझे यही लग रहा है कि किरण का बाप अब वो फुटेज की कॉपी निकालेगा और शहर की वकील बिनिश के हाथ में या तो दे देगा या फिर खुद मिलकर शहर को वो कॉपी दे देगा। और वो फुटेज जब अचानक से कोर्ट में चलेगी तो कामरान हैरान और परेशान रह जाएगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, उसने तो ड्राइव तोड़कर फेंक दी थी। जहां उस फुटेज को बुखारी भी झूठा साबित नहीं कर पाएगा और इस तरह से कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और शहर को इंसाफ मिल जाएगा। तो अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।